اکبری گئی تو ایسے بے طوری سے تھی کہ شاید اس کو برسوں سسرال کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوتا، مگر اتفاق سے اس کی سگی خالہ محمد عاقل کے گھر کے قریب رہتی تھیں۔ اگر یہ نیک بخت تن بنو کرتیں تو سسرال میں اکبری کی ایک دن بھی گزرنا نہ ہوتی۔ اکبری کا چلا جانا سن کر خالہ نے بہت افسوس کیا کہ اگر مجھ کو وقت پر ذرا بھی لڑائی کی خبر ہوتی تو اکبری کی ایسی کیا مجال تھی کہ چلی جاتی، میں تو اس کو ڈولی میں سے گھسیٹ لیتی۔ انہوں نے خیال کیا تھا کہ اکبری تو نری احمق ہے، رہے نانے ان کو خدا نے بیٹھے بٹھائے تو اسی کا عشق لگا دیا ہے۔ مگر ہاں آپا، بیٹی کو بٹھانے والی نہیں۔ جب دیکھا کہ بہت دن ہو گئے اور جاں بین سے سلام و پیام تک مرتوک ہے تو بھانجی کی مامتا کے مارے خود گئیں اور ماں اور نانی دونوں کے سامنے اکبری کو بہت کچھ لعنت ملامت کی، سمجھایا، دھمکایا، ڈرایا اور اپنی ماں سے کہا کہ تمہاری باؤلی محبت اس کو ضرور گھر سے اجاڑ کر رہے گی۔ بارے رمضان کی تقریب سے زبردستی بھانجی کو سسرال لائیں کہ سمدھن اکیلی ہیں، اوپر سے آ رہا ہے رمضان، اب تم بچی نہیں رہیں، تمہاری عمر بال بچہ ہونے کی ہے۔ بھابھی پھر کم بنو اور گھر کو گھر سمجھو، لڑائی جھگڑے تم کو عمر اس گھر میں بسر کرنی ہے۔ چند روز تک محمد عاقل مزاج دار بہو سے ناخوش رہا۔ آخر کو خلیہ ساس نے میاں بی بی کا ملاپ کرا دیا، لیکن مزاجوں میں جب ناموافقت ہوتی ہے تو ہر ایک بات میں بگاڑ کا سامان موجود ہوتا ہے۔ محمد عاقل نے ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ آج میں نے دوست کی دعوت کی ہے، افطاری اور کھانے کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ ماں نے جواب دیا، 3 دن سے افطار کے وقت مجھ کو لرزہ چڑھتا ہے، مجھ کو اپنی خبر تک نہیں رہتی، خدا ہمسائی کا بھلا کرے کہ وہ بیچاری آپ آ کر پکا جاتی ہے، تم نے دعوت سے پہلے گھر میں پوچھ تو لیا ہوتا۔ محمد عاقل نے بی بی کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ کیا اتنے کام کی بھی نہیں ہے؟ بہو کو اتنا ضبط کہا تھا کہ اتنی بات سن کر چپ رہے۔ سنتے ہی بولی، اپنی اماں سے پوچھو کہ بیٹے کا بیاہ کیا ہے یا لونڈی مول لی ہے، لو صاحب روزے میں چولہا پھونکنا۔ محمد عاقل نے سوچا، اب اگر گھر میں کچھ رد و قد کرتا ہوں تو پہلے کی طرح رسوائی ہوگی۔ اپنا سامنا لے کر رہ گیا اور افطار کے واسطے کچھ بازار سے مول لے آیا، غرض بات ٹل گئی۔ اب محمد عاقل کو دوسری آفت پیش آئی۔ عید سے بیچارے نے ایک ہفتے آگے مزاج دار بہو کے جوڑے کی تیاری شروع کی۔ ہر روز طرح طرح کے کپڑے، رنگ برنگ کی چوڑیاں، 1.5 حاشیہ اور سلما ستارے کی کامدار جوتیاں لاتا۔ مزاج دار کی خاطر تلے کچھ نہیں آتا تھا اور پھر کم بخت اپنے منہ سے پھونتی بھی نہ تھی کہ ایسی چیز لا دو۔ یہاں تک کہ عید کا ایک دن باقی رہ گیا، مجبور ہو کر اکبری خانم کی خالہ کے پاس گیا۔ انہوں نے آواز سن کر اندر بلا لیا، بلائیں لیں، پیار سے بیٹھا اور پوچھا، کہو اکبری خانم تو اچھی ہے؟ محمد عاقل نے کہا، صاحب آپ کی بھانجی تو عجیب مزاج کی عورت ہے، میرا تو دم ناک میں آ گیا ہے، جو ادا ہے سو نرالی ہے، جو بات ہے سو ٹیڑھی۔ خلیہ ساس نے کہا، بیٹا اس کا کچھ خیال مت کرو، ابھی کم عمر ہے، بال بچے ہوں گے، گھر کا بوجھ پڑے گا، مزاج خود بخود درست ہو جائے گا، اور آخر اچھے لوگ بروں سے بھی نبھا دیتے ہیں۔ بیٹا تم کو خدا نے سب لائق بنایا ہے، ایسی بات نہ ہو کہ لوگ ہنسیں، آخر تمہاری ناموس ہے۔ محمد عاقل نے کہا، جناب میں تو خود اسی خیال سے بہت درگزر کرتا رہتا ہوں۔ اب دیکھیے کل عید ہے، اس وقت تک نہ چوڑیاں پہنی ہیں نہ کپڑے بنائے ہیں، ذرا آپ چل کر سمجھائیں۔ میں نے تو بہت کچھ کہا، اماں نے بھی بہت منتیں کیں، نہیں مانتی۔ خلیہ ساس نے کہا، اچھا تمہارے خالو ابا نماز
پڑھنے مسجد میں گئے ہیں، آ لیں تو ان سے پوچھ کر چلتی ہوں۔ غرض خالہ اماں نے جا کر چوڑیاں پہنائیں، کپڑے کتا کیے۔ جلدی کے واسطے سب مل کر سنیے بیٹھے۔ خالہ نے کہا، بیٹی پاجامے میں کلیاں تم لگاؤ، کوٹ تمہاری ساس کتریں، میں اتنے میں تمہارے دوپٹے میں توئی ٹانگتی ہوں۔ جب اکبری کلیاں لگا چکی تھی تو اس نے اتر کر خالہ سے کہا، لو بھائی، تمہارے ابھی دھوپلے باقی ہیں اور میں دونوں پائنجوں میں کلیاں لگا بھی چکی۔ خالہ نے دیکھا تو سب کلیاں الٹی۔ اکبری کی ساس کے لحاظ سے منہ پر تو کچھ نہ کہا، لیکن چپکے دو چار چٹکیاں ایسی لیں کہ اکبری کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اشارے سے کہا کہ دے دو پھوٹی سوج، تو الٹی کلیاں لگا کر بیٹھی ہے۔ اکبری نے اپنا سیا ہوا سب ادھیڑا اور پھر کلیاں لگانا شروع کی۔ جب لگا چکی تو خالہ نے پھر دیکھا تو سب میں جھول۔ اب تو خالہ سے نہ رہا گیا اور اکبری کی ساس کی آنکھ بچا کر ایک سوئی اکبری کے ہاتھ میں چبھو دی اور کلیاں پھر ادھیڑ کر آپ لگائیں۔ غرض خدا کر کے مزاج دار بہو کا جوڑا سل کر تیار ہوا۔ اکبری کی خالہ اپنے گھر کو رخصت ہوئیں۔ اگلے دن بچے عید کی خوشی میں سویرے سے جاگے۔ کسی نے رات کی مہندی گھولی، کسی نے کھلی اور بیسن کے لیے گل مچایا، کسی نے اٹھنے کے ساتھ ہی عیدی مانگنا شروع کر دی۔ محمد عاقل بھی نماز صبح سے فارغ ہو کر حمام میں غسل کرنے چلا گیا۔ نہا دھو کر 4 گھڑی دن چڑھے واپس آیا۔ لڑکوں کو دیکھا کہ کپڑے بدلا عید کے واسطے تیار بیٹھے ہیں، لیکن مزاج دار بہو حسب عادت پڑی سو رہی ہے۔ محمد عاقل نے اپنی چھوٹی بہن محمودہ سے کہا، محمودہ اپنی بھابھی کو جگا دو۔ پہلے تو محمودہ نے تعمل کیا، اس واسطے کہ یہ مزاج دار بہو سے بہت ڈرتی تھی۔ جب سے بیاہ ہوا، مزاج دار نے ایک دن بھی اپنی چھوٹی نند کے ساتھ محبت سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی اس کو اپنے پاس آنے اور بیٹھنے دیا تھا۔ لیکن بھائی کے کہنے سے عید کی خوشی میں محمودہ دوڑی چلی گئی اور کہا، بھابھی اٹھو۔ بھابھی نے اٹھتے کے ساتھ محمودہ کو ایک تماچا رسید کیا۔ محمودہ رونے لگی۔ باہر سے بھائی آواز سن کر دوڑا، اس کو روتا ہوا دیکھ کر گود میں اٹھا لیا اور پوچھا، کیا ہوا؟ محمودہ نے روتے روتے کہا، بھابھی جان نے مارا۔ مزاج دار نے کہا، دیکھو جھوٹی نامراد، آپ تو دوڑتے میں گری اور میرا نام لگاتی ہے۔ محمد عاقل کو غصہ تو بہت آیا، لیکن مصلحت وقت سمجھ کر ضبط کر لیا۔ محمودہ کو پیار چمکا کر چپ کیا اور بی بی سے کہا، خیر اٹھو، نہاؤ، کپڑے بدلو، دن چڑھ گیا ہے، میں عید گاہ جاتا ہوں۔ مزاج دار نے ناک بھویں چڑھا کر کہا، میں تو ایسے سویرے نہیں نہاتی، سردی کا وقت ہے، تم اپنی عید گاہ جاؤ، میں نے کیا پلہ پکڑ رکھا ہے۔ محمد عاقل کو ایسی روکھی بات سن کر بہت رنج ہوا اور مزاج دار سدا کی ایسی کم بخت تھی کہ ہمیشہ اپنے میاں کو ناخوش رکھتی تھی۔ اتنے میں محمد عاقل کی ماں نے پکارا کہ بیٹا جاؤ بازار سے دودھ لاؤ تو خیر سے عیدگاہ کو سدھارو۔ محمد عاقل نے کہا، بہت خوب، پیسے دیجیے، میں دودھ لائے دیتا ہوں، لیکن اگر میرے واپس آنے تک انہوں نے کپڑے نہ بدلے تو سب کپڑے چولہے میں رکھ دوں گا۔ محمد عاقل تو دودھ لینے بازار گیا۔ ماں کو معلوم تھا کہ لڑکے کا مزاج بہت برہم ہے اور طبیعت بھی اس طرح کی واقع ہوئی ہے کہ اول تو اس کو غصہ نہیں آتا اور جو کبھی آتا ہے تو اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی، ایسا نہ ہو کہ سچ مچ کپڑے جلا دے۔ جلدی سے بہو کے پاس گئیں اور کہا، بیٹی خدا کے لیے برس کے برس دن تو بدشگونی مت کرو، اٹھو، نہاؤ، کپڑے بدلو۔ مزاج دار نے کہا، نہیں بھی، میں تو اس وقت نہیں نہاتی، ٹھہر کر نہا لوں گی۔ بارے ساس نے منت سماجت کر کے بہو کو نہلا دھلا کر کنگھی چوٹی کر کپڑے پہنائے، محمد عاقل کے آنے سے پہلے دلہن بنا کر بٹھا دی۔ محمد عاقل یہ دیکھ کر خوش ہوا۔ عید گاہ چلتے ہوئے محمودہ سے پوچھا، کہو بی، تمہارے لیے بازار سے کون سا کھلونا لائیں؟ محمودہ نے کہا، اچھی سی خوبصورت سی رحل لا دینا، اس پر ہم اپنی سی پارہ رکھیں گے۔
اور قلم دعوات رکھنے کے لیے ایک ننھی سی صندوقچی۔ مزاج دار خود بخود بولی، اور ہمارے لیے جو تم فرمائش محمد عاقل نے کہا جو تم فرمائش کرو لے آتا ہوں۔ مزاج دار نے کہا بھٹے اور سنگھاڑے اور جھڑ بیری کے بیر اور مٹر کی پھلیاں اور ڈھیر ساری نارنگیاں، ایک ڈفلی، ایک کھنجری۔ یہ سن کر محمد عاقل ہنسنے لگا اور کہا ڈفلی اور کھنجری کا کیا کرو گی؟ مزاج دار احمق نے جواب دیا بجائیں گے اور کیا کریں گے۔ محمد عاقل سمجھا کہ ابھی تک اس بیوقوف میں بے تمیز بچوں کی طرح کھانے اور کھیلنے کی پس خیالات موجود ہیں۔ کپڑے بدلنے سے جو خوشی محمد عاقل کو ہوئی تھی سب خاک میں مل گیا، اور اسی افسردہ دلی کی حالت میں عیدگاہ چلا گیا۔ جو خوشی محمد عاقل کو ہوئی تھی سب خاک میں مل گیا۔ اس کا جانا تھا کہ مزاج دار نے ایک اور نئی بات کی۔ ساس سے کہا ہم کو ڈولی منگا دو، ہم اپنی اماں کے گھر جائیں گے۔ ساس نے کہا بھلا یہ جانے کا کیا موقع ہے؟ 4 مہینے بعد تو تم ماں کے گھر سے اب آئی ہو، عین عید کے دن جانا بالکل نامناسب ہے۔ مزاج دار نے کہا میرا جی بہت گھبراتا ہے، دل الٹا چلا آتا ہے، مجھ کو اپنے مائکے کی سہیلی کی بیٹی بنو بہت یاد آتی ہے۔ ساس نے کہا بیٹی نوج، کسی کو کسی سے ایسا عشق ہو جیسا کہ بنو کا ہے، اگر ایسا ہی دل چاہتا ہے تو اسی کو بلا بھیجو۔ مزاج دار نے کہا واہ بڑی بیچاری بلانے والی، ایسا بلانا تھا تو کل اس کو بلوا کر چوڑیاں پہنوائی ہوتی۔ ساس نے کہا بیٹی مجھ کو کیا معلوم تھا کہ یہ یکایک تم کو اس کی یاد گدگدائے گی۔ مزاج دار نے کہا خیر بھی بحث سے کیا فائدہ، ڈولی منگوانی ہے تو منگوا دو، نہیں تو میں بوا سلمتی کے ابا سے منگوا بھیجوں۔ ساس نے کہا لڑکی کوئی تیری عقل ماری گئی ہے، میاں سے پوچھا نہیں گچھا نہیں، آپ چلیں، اور مجھ کو تو اپنا بڈھا چونڈا نہیں منڈوانا ہے جو لڑکے کی بے اجازت ڈولی منگوا دوں۔ مزاج دار نے کہا کیسا میاں اور کیسا پوچھنا، اب کوئی اپنے ماں باپ سے عید بقر عید کو بھی نہ ملا کرے۔ اتنا کہہ کر مولن کنجڑے سے ڈولی منگوا یا جاوے جا۔ تھوڑی دیر بعد محمد عاقل عید گاہ سے لوٹا، گھر میں گھستے ہی پکارا لو بھی اپنی کھنجری اور ڈفلی لو بجاؤ۔ دیکھا تو سب چپ ہیں، ماں سے پوچھا کیا ہوا، خیر تو ہے؟ محمودہ نے کہا بھابی جان چلی گئیں۔ محمد عاقل نے حیران ہو کر پوچھا کیوں کٹ گئیں، کیوں جانے دیا؟ ماں نے جواب دیا بیٹھے بٹھائے یکایک کہنے لگی میں تو اپنی ماں کے ہاں جاؤں گی، میں نے ہر چند منع کیا ایک نہ مانی، مولن سے ڈولی منگوا چلی گئیں، میں روکتی رہ گئی۔ محمد عاقل یہ سن کر غصے کے مارے تھرا اٹھا اور چاہا کہ سسرال جا کر ابھی اس نابکار عورت کو سزا دے۔ یہ سوچ کر باہر چلا گیا۔ ماں سمجھ گئی، جاتے کو پکارا، اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ ماں نے کہا شاباش بیٹا شاباش، میں تم کو پکار رہی ہوں اور تم سنتے ہو جواب نہیں دیتے۔ 13ویں صدی میں ماؤں کا یہی کرا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی محمد عاقل الٹے پاؤں پھرا۔ ماں نے کہا بیٹا یہ تو بتا اس دھوپ میں کہاں جاتا ہے، ابھی عید گاہ سے آیا ہے، اب پھر باہر چلا جائے گا، ماں صدقے گئی جی زندہ ہو جائے گا۔ محمد عاقل نے کہا بی میں کہیں نہیں جاتا، مسجد میں حافظ جی سے ملنے جاتا ہوں۔ ماں نے کہا اس لڑکے کے ہوش میں آ، میں نے دھوپ میں اپنا چونڈا سفید نہیں کیا، لو صاحب ہمیں سے باتیں بنانے چلا ہے، حافظ کے پاس جاتا ہے تو انگرکھا اور دوپٹہ اتار کر رکھ جا۔ یہ سن کر محمد عاقل مسکرانے لگا، ماں کے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس جا نماز پر بٹھا لیا اور اس کے سر کی طرف دیکھ کر بولی عید گاہ سے آنے جانے میں تمہارے بال گرد آلودہ ہو گئے ہیں، ذرا تکیے پر سر رکھ کر لیٹ جاؤ تو میں صاف کر دوں۔ محمد عاقل ماں کے کہنے پر ذرا لیٹ گیا۔ محمودہ بھائی کو لیٹا دیکھ کر پنکھا جھلنے لگی۔ کچھ تو عید گاہ کے آنے جانے کی تکان، ادھر پنکھے کی ٹھنڈی ہوا اور ماں نے جو 10 چپکٹ پر سے سر پر پھیرا تو سب سے زیادہ اس کی راحت۔
غرض محمد عاقل سو گیا، جاگا تو دن ڈھل چکا تھا اور غصہ بھی دھیما ہو چکا تھا۔ ماں نے کہا، لو ہاتھ منہ دھو، وضو کر کے ظہر کی نماز پڑھو، وقت تنگ ہے، پھر آؤ تو تم کو کام بتائیں۔ نماز پڑھا کر محمد عاقل آیا تو ماں نے کہا، لو سسرال جاؤ، اور تجھے میری ہی جان کی قسم ہے جو تو وہاں کچھ لڑایا بولا۔ محمد عاقل نے کہا، تو مجھ کو مت بھیجو۔ ماں نے کہا، لڑکے خیر منا، الہی کیسی بڑی بری زبان ہے، سسرال تو تیری، اور بھیجوں کسی اور کو؟ لو یہ 1 روپیہ تو اپنی سالی اصغری کے ہاتھ میں عیدی کا دینا، اور یہ 1 اٹھنی اپنی خلیہ ساس کے بیٹے میاں مسلم کو دے، اور آدھے کھلونے بھی لیتے جاؤ۔ ایک خوان میں سوئیاں اور دودھ اور مٹھائی کی ٹوکری بھی۔ ماما عظمت کے ہاتھ اپنے ساتھ لے جاؤ، دیکھو خبردار کچھ بولنا چالنا مت۔ محمد عاقل نے کہا، اور اماں خنجری اور ڈفلی لیتا جاؤں؟ ماں نے کہا، کہیں ایسی بات وہاں مت بول اٹھنا۔ غرض محمد عاقل ساس کے گھر پہنچے۔ گھر میں اکبری خانم اپنی سہیلیوں کے ساتھ دو دھوم مچا رہی تھیں، اور باہر گلی میں تمام گل کی آواز چلتی آتی تھی۔ ماما عظمت اندر گئیں۔ اصغری نے ماما کو دور سے دیکھ دبی آواز میں کہا، اے بی آپا چپ کرو، تمہاری سسرال سے ماما آئی ہے۔ عصمت نے اندر پہنچ کر محمد عاقل کو بلایا، صاحب زادے آئے۔ غرض محمد عاقل اندر گئے، ساس کو سلام کیا، انہوں نے کہا، جیتے رہو۔ اتنے میں اصغری بھی اپنی اوڑھنی سنبھال کر ٹھٹھری سے نکلی اور نہایت ادب سے جھک کر بہنوئی کو سلام کیا۔ اصغری کو بہنوئی نے ہاتھ پکڑ برابر بٹھا لیا اور روپیہ دیا۔ اصغری ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ ماں نے کہا، کیا ہوا؟ لے لو، عید کا دن ہے۔ اصغری نے روپیہ لے کر پھر سلام کیا اور ادب سے ذرا پرے کو سرک کر ہو بیٹھی، پھر اٹھ کر نہایت سلیقے کے ساتھ اجلا دسترخوان بہنوئی کے آگے بچھایا، اور ایک رکابی میں سوئیاں، ایک پیالی میں دودھ، تشتری میں قند، ایک چمچہ لا کر سامنے رکھ دیا۔ ساس نے کہا، بیٹا کھاؤ۔ محمد عاقل نے غضر کیا کہ مجھ کو عید گاہ میں زیادہ دیر ہو گئی تھی، ابھی تھوڑی دیر ہوئی میں نے کھانا کھایا ہے۔ ساس نے کہا، کیا مذائقہ ہے، سوئیاں تو پانی ہوتی ہیں، کھاؤ بھی۔ جب تک محمد عاقل سوئیاں کھاتا رہا، اصغری الائچی ڈال کر ایک مزیدار پان بنا لائی۔ کھانے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ تھوڑی دیر بعد محمد عاقل نے کہا، جناب میں رخصت چاہتا ہوں۔ ساس نے کہا، اب کہاں جاؤ گے ہیں، سو رہنا۔ محمد عاقل، آج عید کا دن ہے، آئے گئے سے ملنا ہے، دوسرے کہیں کچھ بھیجوانا بھی ہے، اور میں اماں سے رات کے واسطے کہہ کر بھی نہیں آیا۔ ساس، ملنے ملانے کا تو اب وقت نہیں، شام ہونے آئی، اور بھیجوانے کو سمدھن کافی ہیں۔ تم کچھ سمدھن کا دودھ نہیں پیتے، آخر عصمت جائے گی، خبر کر دے گی۔ غرض محمد عاقل نے بہت کچھ حیلے کیے، ساس نے ایک نہ مانی اور محمد عاقل کو زبردستی رہنا پڑا۔ 4 گھڑی رات گئی۔ جب کھانے پینے سے فارغ ہوئے، اصغری نے برتن بھانڈا، گری پڑی چیز سب ٹھکانے سے رکھی، باہر کے دروازے کی زنجیر بند کی، کوٹھریوں کو قفل لگا کنجیاں ماں کے حوالے کیں، باہر کے دالان اور باورچی خانے کا چراغ گل کیا، ماں اور آپا اور بہنوئی سب کو پان بنا کر دیے اور اطمینان سے جا کر سو رہی۔